داستان ہے محترم عبدالمنعم حسن سوڈانی کی۔ یہ داستان محترم عبدالمنعم حسن سوڈانی کی زندگی کا حقیقی واقعہ، جسے فارسی زبان کی کتاب بنور فاطمہ ہدایت شدم سے لیا گیا۔ عبدالمنعم اپنے الفاظ میں اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں: ایک دن میں اپنے چچا زاد کے گھر گیا جو کہ شیعہ تھا۔ ہم مختلف مکاتب فکر سے تھے، لیکن چونکہ خاندان ایک ہی تھا اس لیے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو ٹیپ ریکارڈر سے ایک شیعہ عالم کی آواز گونج رہی تھی، جس نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ خطیب کہہ رہا تھا: شیعہ و سنی روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس جملے نے میری دلچسپی کو مزید بڑھا دیا اور میں متجسس ہو گیا کہ خطبے میں کون سا موضوع زیر بحث رہا ہوگا۔ تبھی خطیب کہنے لگا: حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چاہتی تھی کہ فدق کے معاملے میں اپنے حق کو ثابت کریں۔ بس میں نے اپنی تمام تر توجہ خطیب کی جانب مبذول کر دی کہ اب کہ اس نے کہا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا: اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم تو اپنے والد سے میراث پاؤ، لیکن میں اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے محروم رہوں؟ کس قدر لغو ہے یہ بات کہ تم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کے احکام کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ تم کیسے اس قول کو کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر سکتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور حضرت زکریا نے کہا: بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنے بابا رسول خدا کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کیا وراثت والی آیات فقط تمہارے لیے نازل ہوئی ہیں اور میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنا ہیں، اور کوئی بھی چیز میراث کے طور پر میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ یا پھر تمہارا گمان ہے کہ میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا زاد علی کی نسبت تم قرآن کے احکام سے زیادہ آگاہ ہو؟ اس مقدمے پر ہمارا اور تمہارا وعدہ قیامت کے دن کا رہا۔ اس دن غاصب لوگ خسارہ اٹھائیں گے۔ تاریخ کے اس پہلو کو جاننے سے پہلے مجھے مذہبی موضوعات پر بحث سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ مثلاً یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ میرا چچا زاد شیعہ ہے، بس میں اس کی ہدایت کی دعا کرتا تھا اور اس سے بحث میں نہیں پڑتا تھا۔ لیکن خدا کا امر حتمی ہے، اس نے چاہا کہ وہ مجھ پر حجت تمام کرے۔ خطیب کے الفاظ تو جیسے میرے وجود میں سرائیت کر گئے۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی عام شخص کلام نہیں کر سکتا، خواہ ہزاروں سال کے مطالعے کے بعد بھی کسی محقق کو یہ موقع دیا جائے کہ اس کی گفتگو میں یہ تاثیر پیدا ہو سکے، ممکن نہیں۔ اللہ اکبر! یہ کلام کسی معجزے کی مانند تھا کہ میرا رواں رواں اسے درک کر رہا تھا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ خلیفہ اول کے مقابل اس سخت کلامی نے مجھے حیران کر دیا۔ میری الجھن اس وجہ سے مزید بڑھ گئی کہ مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ آخر اس واقعے کا موجب کیا تھا؟ اس وقت میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور رقت آمیز حالت میں میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ سنجیدگی سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ گفتگو کے آغاز میں اس نے کہا: دیکھو، ضروری ہے کہ پہلے تم یہ جان لو کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں کون، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، پھر خود تحقیق کرو تاکہ تم یہ سمجھو کہ میں نے اپنے عقائد تم پر مسلط نہیں کر دیے۔ خلاف توقع پہلا ہی حوالہ جو اس نے پیش کیا وہ صحیح بخاری کا تھا۔ صحیح بخاری اہل سنت کی معتبر ترین کتاب۔ اپنی صحیح میں بخاری نقل کرتا ہے کہ حضرت زہرا ابو بکر پر غضبناک ہوئیں اور ان سے ترک تعلق کر دیا اور وفات تک ان سے کلام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ خلیفہ اول کے درمیان یہ اختلاف ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا اور نہ کوئی اس سے صرف نظر کر سکتا ہے، کیونکہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا اور ہزاروں سوال ذہن میں گردش کرنے لگے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس زاویے سے سوچوں، کس کی جانب رجوع کروں کہ حق کو پالوں، جبکہ مقابل جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا صدیقہ کونین ہیں۔ اور تبھی ذہن میں بخاری کی وہی روایت آئی کہ اپنے بابا کی وفات کے بعد آپ غضبناک ہوئیں اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جناب سیدہ کے لطف و کرم سے میں یقین کی منزل پر پہنچ گیا اور آخرکار اپنی تحقیق اور مطالعے کے بعد
عبد المنعم حسن سودانی نے مکتب اہل بیت کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس مکتب کو اختیار کر لیا۔